وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق اللہ العظیم۔ ہمارے لیے یہ انتہائی خوشبختی اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر موقع دیا ہے کہ آپ بھائیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ مولانا محترم کی خصوصی شرکت ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ ان سے مستقل ہوتے، لیکن چلے چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دین کی نسبت پر اکٹھا ہونا، دین کی باتیں سننا اور سنانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ جہاں دین کی بات ہوتی ہے، دین کی محفل ہوتی ہے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی طرف سے فرشتے اس رحمت کے فرشتے اس رحمت کو دیتے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ کا فضل اور احسان ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ تو اس لیے ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ کے گھروں میں بیٹھے ہیں اور اللہ کے دین کی بات سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ بڑی سعادت کی بات ہے، اس وقت اللہ کا شکر ادا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بات کی ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنا اگر ہو تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا جو ریفرنس ہوتا ہے، ٹیکسٹ ہوتا ہے، سیاق و سباق ہوتا ہے، تو سوارے سے بات کی، لیکن یہ کس بیک گراؤنڈ میں بات ہوتی ہے، یعنی نزول اس کا کیا ہے۔ مشرکین مکہ نبی علیہ السلام جب ان کو توحید کی دعوت دی، یا کہ دین کی طرف بلاتے، کہتے تھے بھائی میں تمہارا پیغام، میں تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں تمہارے لیے ایک روشنی لے کر آیا ہوں، میں تمہیں جہالت سے تاریکیوں سے نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام انہیں کہتے تھے کہ بھائی یہ آباء و اجداد کا جو تمہارا طریقہ تھا یہ درست نہیں تھا۔ ٹھیک ہے تمہارے آباء و اجداد، وہ تمہارے آباء و اجداد تھے، تمہارے بڑے تھے، لیکن جو زندگی گزارنے کا طریقہ انہوں نے آپ کو بتایا وہ درست طریقہ نہیں، وہ گمراہی والا راستہ تھا۔ اس راستے پر چل کر تم ناکام ہو جاؤ گے، تاریکیوں میں چلے جاؤ گے، جہالت کی تاریکیوں میں۔ میں تمہارا پیغام، میں تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم کامیاب ہو جاؤ، ناکام نہ ہو، میرا اور کوئی مفاد نہیں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے لوگوں نے بڑی بڑی آفت کی، لوگوں نے کہا آپ کو دولت چاہیے، ہم دولت دینے کے لیے آپ کو تیار ہیں، بڑے خاندان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی کروانے کے لیے تیار ہیں، وہ عہدہ اور منصب چاہیے، وہ عہدہ اور منصب دینے کے لیے آپ تیار ہیں، لیکن آپ اس مشن کو چھوڑ دیں، یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں، ہمارے آباء و اجداد کی بات چھوڑ دیں، ان کو کرٹیسائز کرنا، ان کو کہنا کہ وہ جاہل تھے، ان پڑھ تھے، وہ شیطان کے پیروکار تھے، وہ تمہیں ناکامیوں کی طرف لے کے جاتے تھے، یہ بات کہنا چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت نے اس کی دلیل دی۔ اللہ رب العزت فرمایا میرا نبی تمہارا پیغام ہے، وہ تمہیں تاریکیوں سے بچانا چاہتا ہے، جہالت سے بچانا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت کے قریب لے کے جانا چاہتا ہے۔ اگر میرے نبی کے پیچھے چلو گے، میرے نبی کی بات کو مانو گے تو کیا ہوگا؟ اس دنیا میں بھی عزت ملے گی، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ جیسے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ میری مثال اور آپ کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک آدمی آگ کو روشن کرتا ہے اور فرمانے ہوتے ہیں کہ وہ مسلسل اس آگ کی طرف لوٹتے ہیں، آگ میں گرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ آگ جلانے والا ان کا تنخواہ ہوتا ہے، وہ پروانے نہ سمجھ ہوتے ہیں، ان کا شعور اور سمجھ نہیں ہوتا، وہ آگ میں گرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جس نے آگ کو روشن کیا وہ ان کو بچانا چاہتا ہے۔ فرمایا میری مثال اور آپ کی مثال ایسی ہی ہے، میں تمہاری بھیڑ سے پکڑ کر تمہیں بچانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن تم ہو کہ دیوانہ وار اور پروانوں کی طرح تم آگ کی طرف دوڑ رہے۔ تو نبی امت کا سب سے بڑا خیرخواہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھائی یہ بات جو نبی تمہیں میرے نبی بتا رہے ہیں، یہ بات حکمت کی بات ہے،
اور جو بھی اس معاشرے کے اندر حکیم آدمی ہوگا وہ یہ بات کرے گا، جو آدمی بھی سمجھدار ہوگا وہ یہی بات کرے گا جو میرے نبی کر رہے ہیں۔ اور مثال دی اللہ رب العزت نے کہ حضرت لقمان علیہ السلام، ان کو تم بھی مانتے ہو اور ان کی ہسٹری سے آگاہ ہو، ان کی تاریخ سے آگاہ ہو، وہ جانتے تھے کہ حضرت لقمان کون ہے۔ ان کے شعراء جو تھے وہ اپنے کلاموں میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ریفرنس دیتے تھے، ان کے کلام کو، ان کی حکمت کی باتیں کوٹ کرتے تھے کہ یہ ان کا وہ صاحب حکمت آدمی تھے، حکیم اور دانا آدمی تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ معاشرے کے تمہاری تاریخ کے اندر تمہارے اسلاف میں جو لوگ حکیم تھے، جو لوگ باشعور تھے، وہ بھی وہی بات کہتے تھے جو میرے نبی تمہیں بتایا۔ اگر تم اپنے آباء و اجداد کے پیچھے ہی چلنا چاہتے ہو، ان کی تقلید کرنا چاہتے ہو، ان کی بات ماننا چاہتے ہو، تو ان کی بات کو مانو جو صاحب عقل تھے، ان کے پاس بصیرت اور حکمت تھی، جن کی بھائی حکمت کا تم حوالہ دیتے ہو اپنے کلاموں کے اندر، اپنی محفلوں کے اندر۔ تو فرمایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو ہم نے حکمت اور بصیرت، اور پھر یہ حکمت اور بصیرت آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرے، یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ آدمی اپنے خالق اور مالک کو پہچانے۔ اگر ایک آدمی اپنے خالق کو نہیں پہچانا، اپنے مالک کو نہیں پہچاننا، وہ کہتا رہے میں پڑھا لکھا ہوں، وہ کہتا رہے میرے پاس فلسفے کی ڈگری ہے، میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں، وہ کہتا رہے کہ لوگ مجھے حکیم اور دانا کہتے ہیں، لوگ میری بات سنتے ہیں، میں لوگوں کے فیصلے کرتا ہوں، لوگ اس بات کی تصدیق بھی کریں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ آدمی جاہل مطلق ہوتا ہے، وہ اپنے خالق کو نہیں پہچانتا، اس کا استحقاق نہیں پہچانتا، اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، اس کی نعمتوں کو اس کی طرف منسوخ نہیں کرتا، اس کا شکر نہیں ادا کرتا، تو وہ آدمی کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ جاہل ہوتا ہے۔ یہ بات اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو مجھے اور آپ کو سمجھائی کہ عقل مندی کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے حقوق کو پہچانو، اور اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو وصیت کی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، اور ظاہر بیٹی کی ریفرنس اللہ رب العزت نے کیا۔ آپ بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں کہ ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ کتنا مخلص ہوتا ہے، اپنی اولاد کا کتنا خواہ ہوتا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے۔ دنیا میں میرے خیال میں واحد رشتہ ہے اولاد، جس کو آدمی چاہتا ہے کہ مجھ سے بھی یہ آگے بڑھ جائے۔ انسانی نیچر ہے، فطرت ہے انسان کی، کمزوری ہے، انسان کہتا ہے میں سب سے آگے ہوں، دوسرے کو رشتے کا ہوں۔ لیکن اولاد وہ رشتہ ہے جس کے بارے میں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت تم بھی مانتے ہو، تم تسلیم کرتے ہو، تو انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو وصیت کی ہے کہ اے میرے بیٹے، اپنے خالق اور رازق کا حق پہچانو، اس کی توحید کرو، اس کے ساتھ شرک مت کرو، اس کی نعمتوں کی ناقدری مت کرو۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرو۔ اللہ نے آپ کو کان دیے، اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرو گے۔ اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرو گے۔ اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا، اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرو گے۔ اللہ نے عہدہ اور منصب دیا ہے، اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے صحت دی ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، اللہ کی اطاعت کا استعمال کرو، یہی اللہ کی اطاعت ہے اور یہی حکمت کا تقاضا ہے۔ اگر ایک آدمی اس دنیا کی زندگی میں ان نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوخ نہیں کرتا، وہ اپنے کمال کا نتیجہ سمجھتا ہے، اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے محنت کی ہے، میں مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو جانتا ہوں، میں نے انویسٹمنٹ کی ہے، میں نے کاروبار کیا ہے، میں نے فیکٹری لگائی ہے، میں نے علم حاصل کیا ہے۔ وہ آدمی ان چیزوں کو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں بہت عقل مند ہوں، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ آدمی جاہل ہوتا ہے جو اپنے خالق کو نہیں پہچانتا۔
جو اپنے موسم کو نہیں پہچانتا. لیکن ابو جہل کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. ابو جہل کو وہ معاشرہ اس نے کیا سرٹیفکیٹ دیا؟ ابو الحکم کہتے تھے لوگ کہ یہ بڑی حکمتوں اور بصیرتوں کا مالک ہے. وہ لوگوں کے فیصلے کرتا تھا. لوگ اس سے کنسلٹیشن کے لیے، مشاورت کے لیے اس کے پاس آتے تھے، اس کے پاس بیٹھتے تھے. اپنے خاندانی معاملات کے حوالے سے، کاروباری معاملات کے حوالے سے اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا، ایسی صورت میں ابو جہل کے پاس آتے تھے، کہتے تھے یہ سمجھ آ رہا ہے. ابو الحکم اس کو کہتے ہیں. لیکن قرآن و حدیث نے اس کو کیا کہا؟ ابو جہل کا وہ تو جاہلوں کا سردار ہے، جو اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانتا. اس کا استحقاق، اس کا حق جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھ ہے. زندگی کوئی شعور ہی نہیں ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. وہ کہتے رہے میں صاحب بصیرت ہوں، لوگ کہتے رہے کہ یہ حکمتوں کا مالک ہے، بصیرت کا مالک ہے، لیکن قرآن و حدیث سے اس کو ابو جہل کہا. تو یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ حکمت والے شمار ہو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک، تو اللہ کی توحید کو، اللہ کے حق کو پہچانیں، اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوخ کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اور شکر میرے بھائی ہو، ایک دفعہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ شکر کے 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک شکر کا طریقہ ہوتا ہے اپنی زبان سے شکر ادا کرنا، کہ آپ اپنی زبان سے اقرار کریں کہ یہ میرے رب کا میرے اوپر احسان ہے. یہ صحت دی ہے میرے رب نے مجھے دی ہے، یہ جسم دیا ہے، وجود دیا میرے رب نے دیا ہے، یہ زندگی دی ہے میرے رب نے دی ہے، اولاد دی ہے میرے رب نے دی ہے. اپنی زبان سے اقرار کریں، اعتراف کریں کہ میرے رب کا سب کچھ ہے، میرا کچھ نہیں ہے. اور ایک شکر کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دل کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. دل کے اندر احساس ہو، دل کے اندر فخر اور غرور اور تکبر نہ ہو، دل کے اندر عاجزی ہو، دل کے اندر اپنے رب کی محبت ہو کہ میرے رب کا میرے اوپر احسان ہے. اگر دل کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے، دل کے اندر یہ احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، زبان سے کہتا رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پہلی پوائنٹ شکر کا گویا دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ آپ کے دل کے اندر احساس ہو، دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو کہ یہ سب کچھ جو ملا ہے یہ مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے. یہ ایمان کی دولت ملی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملی ہے. اللہ کے رسول نے محنت کی ہے، مارے نہیں ہیں، تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی ہیں اور دین ہم تک پہنچایا ہے. یہ دل کے اندر بھی ہو اور زبان سے بھی پھر ان کی حمد و ثنا ہو، اللہ کے نبی کے اوپر درود ہو، بھائی یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے. تو شکر کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ بھی ہے، قلبی شکر اس کو کہتے ہیں. شکر کا تعلق آپ کی زبان سے بھی ہے، لسانی اور زبانی شکر اس کو کہتے ہیں. اور شکر کی سب سے بڑی قسم کیا ہے کہ انسان عملاً شکر کرے، صرف زبان سے اقرار نہ کرے، صرف زبان سے حمد و ثنا اللہ کی بیان نہ کرے، صرف قلبی شکر کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے، ڈیمانڈ ہے عملی شکر کی بھی. اور یہ سب سے افضل ہے جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس نعمت کو پریکٹیکلی اللہ کی اطاعت کا استعمال کریں. اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ کی اطاعت کا استعمال کریں. سوچیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کہیں اللہ کی دی ہوئی نعمت حرام کاموں پہ تو استعمال نہیں ہو رہی. خاص طور پر میں بچوں کو کہنا چاہتا ہوں جو بچے یہاں بیٹھے ہیں، یوتھ ہمارے معاشرے کا، نوجوان نسل ہمارے معاشرے کی، یہ آنکھوں کی حفاظت کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل کا استعمال ہے، اور آپ جانتے ہیں والدین سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر نگاہ رکھیں، بچوں کی نگرانی کریں، بچوں کی تربیت کریں کہ یہ موبائل کا کیسے استعمال کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنی آنکھوں کا ناجائز استعمال کریں. یہ دیکھیں کہ آپ موبائل کی ہسٹری چیک کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ موبائل کی ہسٹری کیسے چیک ہوتی ہے. یہ بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے، نہیں تو تباہ ہو جائے گی نوجوان نسل. آپ دیکھیں نا میڈیا کے اندر یہ جتنے بھی نیٹ ورک، موبائل نیٹ ورک ہیں، ان کے پیکیجز کو دیکھیں. رات کا پیکیج بہت ٹھیک ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ ہماری نسلوں کو تباہ اور برباد کرنا چاہتے ہیں. ماں باپ سمجھتے ہیں بچے سو گئے ہیں، بیڈ پہ چلے گئے، وہ موبائل کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. وہ موبائل پہ فوج ویڈیو، آپ کو پتہ ہے جو نئی ریسرچ آئی ہے
اس ریسرچ کے مطابق پاکستان دنیا کے ٹاپ آف دا لسٹ ہے کہ جو پورنوگرافی میں آ رہا ہے. یہ بچے پورنوگرافی دیکھتے ہیں، یہ غلط ویڈیو دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں. والدین کی بھی ذمہ داری ہے. اور میری دستبستہ عرض ہے نوجوانوں سے کہ اپنی نوجوانی کو تباہ نہ کریں، اپنی زندگی کو تباہ و برباد مت کریں. اللہ کی نعمت کا احساس کریں، شکر ادا کریں اللہ کی نعمت کا کہ اس کو حرام کام میں استعمال نہیں کرنا ہے، نہیں تو اللہ پوچھے گا آپ سے. یہ مومن کی یہ عصمت اور شان کے خلاف ہے. لیکن وہ تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، تنہائی میں خوف خدا رکھنے والا ہوتا ہے، اس کا عقیدہ اور ایمان. اس لیے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے عقیدے کے اوپر محنت کی ہے کہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی وصیت کی. اب آگے ساری ان کی وصیتیں ہم نہیں پڑھ سکتے ٹائم بسا رہے. اپنے بیٹے کو کہا یا بنی انہا اتقوا مثقال حبۃ من خردل او تکن فی صخرۃ، کہ اگر آپ کا کوئی عمل ذرے کے برابر ہو، وہ کہیں آسمانوں میں ہے کوئی زمین میں ہے، زمین کی گہرائیوں کے اندر کہیں موجود ہے، آسمان کی وسعتوں میں کہیں موجود ہے، سمندر کے نیچے ہے، کسی پہاڑ کے نیچے ہے، لیکن آپ کا یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ آپ کا جو اللہ ہے، آپ کا جو رب ہے، وہ اس کا علم اتنا کمپریہنسو ہے، اس کی معلومات کہ وہ آپ کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے. آپ دنیا والوں کی نگاہوں سے چھپ سکتے ہیں، آپ والدین سے چھپ سکتے ہیں، آپ کو کوئی افسر نہیں کر رہا ہے، لیکن آپ کا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں آسمان کی وسعتوں میں چلا جاؤں، زمین کی گہرائی میں چلا جاؤں، پانی کے نیچے چلا جاؤں، دنیا والوں کی نگاہوں سے چھپ سکتا ہوں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا. اس لیے اپنی آنکھوں کا ناجائز استعمال، اللہ کی دی ہوئی نعمت کا ناجائز استعمال، یہ ناشکری ہے. اللہ نے آپ کو صحت دی ہے. جوانی کے بارے میں بھی پوچھا جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 سوال ہر آدمی کو دینے ہوں گے جب اللہ کے دربار میں پہنچے، اور جب تک یہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا اللہ کے دربار سے ہٹ دے گا. اور ہر ابن آدم کو یہ سوالوں کے جواب دیں. ان میں سے ایک جواب کیا ہے؟ پوچھا جائے گا ایک سوال، اللہ نے آپ کو جوانی دی تھی، بتاؤ جوانی کو کیسے گزارا؟ کہیں کسی ہوٹل پہ بیٹھ کے تو نہیں گزارا تھا، کہیں کرکٹ کے گراؤنڈ میں کھیل کے میدان میں تو نہیں گزارا تھا، یا سوتے ہوئے تو نہیں گزارا تھا، یا فوج فلمیں اور ویڈیو دیکھ کر تو نہیں گزارتی تھی اپنی جوانی. ذرا بتاؤ کیسے جوانی گزاری تھی؟ در جوانی توبہ کر شیبہ پیغمبر، یہ پیغمبروں کا شیبہ ہے، یہ پیغمبروں کی سنت ہے کہ جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری. یہ اللہ کی نعمت اور احسان ہے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے کہ جوانی میں اللہ کو سجدے کیے جائے، جوانی میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت فرمانبرداری میں استعمال کیا جائے، اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری جائے. اللہ کی نعمت جوانی، اس کا استعمال یہ پوچھے گا اللہ رب العزت. یہ سوال ہوگا. اور پھر سوال کیا ہوگا؟ عمر بھی دی تھی آپ کو، لیکن خاص طور پر دیکھیں نا جوانی عمر کے اندر شامل ہے، پوری زندگی کا سوال ہو، لیکن اس کو علیحدہ طور پر اسپیسیفائی کیا کیونکہ جوانی زندگی کا اور عمر کا اہم حصہ ہوتا ہے. پھر عمر کا سوال ہوگا کہ بتاؤ ذرا عمر کیسے گزاری؟ صرف دکان پہ بیٹھ کے گزاری تھی، مارکیٹوں اور بازاروں میں گزاری تھی، سوتے ہوئے گزاری تھی، پولیٹیکل ڈیبیٹ دیکھتے ہوئے زندگی گزار دی تھی، فضولیات میں زندگی گزاری تھی، اپنے خالق اور مالک کو پہچانا تھا، اپنی زندگی کا شعور تھا، تمہیں مقصد زندگی سے آگاہی تھی، تمہیں پتہ تھا میری زندگی کا کیا مقصد ہے. یہ ذرا بتاؤ زندگی کیسے گزاری؟ یہ سوال ہوگا ہر آدمی، مجھ سے بھی ہوگا، آپ سے بھی ہوگا. اور پھر یہ بھی سوال ہوگا کہ پیسہ کیسے کمائیں. لوگ کہتے ہیں نا میرا اپنا استحقاق ہے، میں جیسے کماؤں جیسے مرضی خرچ کروں، یہ ہمارا استحقاق نہیں ہے. مومن اپنی مرضی نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن کی مثال مثل المؤمن کمثل الفرس، مومن کی مثال ایک گھوڑے کی طرح ہے، علی عافیتہ، جو اپنے کھوٹے کے اوپر بندھا ہوتا ہے، یدور علی عافیتہ ویرجع الی عافیتہ، وہ اپنے کھوٹے کے اوپر ہی بندھا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد ہی گھومتا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر آتا ہے. اس کا مالک اس کو رسی کے ساتھ باندھتا ہے نا، وہ وہاں تک جا سکتا ہے جہاں تک اس کی رسی اس کو نہ اٹھائی، اسے آگے پیچھے نہیں جا سکتا.
وہ مجبور ہوتا ہے، اس کا مالک اس کو فورس کرتا ہے کہ اس پھوڑتے کے اندر جتنی رسی آپ کی لمبی ہے آپ نے گھومنا ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتے آپ۔ یہ ہے مومن کی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن نہ اپنی مرضی سے دیکھتا ہے، نہ اپنی مرضی سے سنتا ہے، نہ اپنی مرضی سے سوتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کھاتا ہے، نہ اپنی مرضی سے گفتگو کرتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کماتا ہے، نہ اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے۔ یہ اس کا استحقاق نہیں ہے، یہ اس کے مالک کا حق ہے۔ اور جو عقل مند آدمی ہوتا ہے اپنے مالک کے حق کو پہچانتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے مالک کا حق ہے کہ میں اس کی مرضی سے کماؤں، اس کی مرضی سے خرچ کروں۔ یہ سوال بھی قیامت کے دن ہوگا کہ کیسے کمایا تھا، کیسے خرچ کیا۔ اور یہ بھی سوال قیامت کے دن ہونے والا ہے کہ جو میں نے آپ کو علم دیا تھا اس علم پر کہاں تک عمل کیا۔ بھائی ہمیں علم ہے نا نماز پڑھنی فرض ہے، ہمیں علم ہے نا سچ بولنا ضروری ہے، ہمیں علم ہے نا اللہ کی توحید پر ایمان رکھنا چاہیے، اس کے بغیر کامیاب نہیں۔ ہمیں علم ہے کہ آپ نے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمیں علم ہے کہ آپ نے قبر، لوگ کہتے ہیں یہ علماء سے پوچھا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں لوگوں کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے مرنا ہے، ہمیں پتہ ہے ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، ہمیں پتہ ہے قبر میں جانا ہے، ہمیں پتہ ہے قبر میں کیا سوالات ہونے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے سامنے جائیں گے کون سے سوالات ہوں گے، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کامیابی اور ناکامی کے کیا بنیاد ہوگی۔ یہ بنیاد نہیں ہوگی کہ مال و دولت کی طرح تھا، یہ بنیاد نہیں ہوگی کہ حسب و نسب آپ کا کیسا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کے اعمال نے اس کو پیچھے دھکیل دیا نا، اس کا نسب اس کو فرنٹ لائن پہ نہیں لا سکتا۔ وہ کہے میں بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، یہ قاری صاحب نے ابھی تلاوت کی ہے مولانا محترم نے آپ کی نماز کے اندر کہ وہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا تذکرہ ہوا ہے، بڑے خاندان سے نسبت ہے، نبی سے نسبت ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے پاس عقل مندی نہیں تھی، ان کے پاس حکمت نہیں تھی، ان کے پاس شعور نہیں تھا، اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانتی تھی۔ اس لیے قیامت کے دن وہ ناکام ہو جائیں گے۔ حسب و نسب کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہونے والے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس کو، اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو، اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، یہ سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب کیا کہ دنیا کی مال و دولت چاہتے ہو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، تم میرے لخت جگر ہو اے فاطمہ، تم میرے خاندان کا حصہ ہو، میں تمہیں مال و دولت دے سکتا ہوں، دنیا میں تمہیں فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں، تمہاری خیرخواہی کر سکتا ہوں، تمہاری ضرورتیں پوری کر سکتا ہوں، لیکن یاد رکھنا ایک بات کہ قیامت کے دن تمہاری کامیابی ناکامی کا فیصلہ تمہارے اعمال پر ہے، حسب و نسب کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ ہاں سفارش ضرور ہوگی، لیکن اس کے لیے جو ایمان لائے گا، اس کے لیے جو محنت کرے گا، جو جد و جہد کرے گا، جو ڈر کے تقوی کی زندگی گزارے گا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں ہوگی اور اپنی زندگی کے مقصد کو باشعور ہوگا، سمجھے گا، ایسے آدمی کے لیے سفارش جو جانوروں کی سی زندگی گزارتا ہے، جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، جو منمانی زندگی گزارتا ہے، اپنی خواہش کی زندگی گزارتا ہے، ایسا آدمی کہے میں بڑے حسب و نسب والا ہوں، بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، قیامت کے دن میری سفارش ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ قیامت کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ اعمال کی بنیاد پر ہوگا، ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ تو میرے بھائیوں میں بات کر رہا تھا، ان ساری چیزوں کا ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے سود لینا کتنا بڑا گناہ ہے، سود لینا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، پھر ہم کیوں سود کا معاملہ کرتے ہیں؟ کیوں سود کا کاروبار کرتے ہیں؟ کیوں ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو سود کو پروموٹ کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت پوچھے گا کہ بھائی آپ کے پاس علم تھا، بتاؤ اس علم پر کتنا عمل کیا۔ تو یہی آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ ٹائم وقت تھوڑا ہے، بچوں نے پھر باقی کام بھی کرنے ہوتے ہیں کہ بھائی حکمت کا تقاضا ہے، عقل مندی کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو، اپنے خالق اور مالک کو سمجھو، اپنی زندگی یہ قیمتی زندگی ہے، اس زندگی کی بنیاد پر۔ ویسے تو آپ دیکھیں قرآن پورا بڑا ہے، وَلَا تَغُرَّنَّكُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، قرآن کہتا ہے یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا مت کرے، یہ دنیا میں وفا ہے، یہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، لیکن ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی کی مثال اس لیے دی کہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی زمیندار ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ کھیتی کے اوپر انسان انویسٹمنٹ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے اوپر اپنا بہترین صلاحیتیں استعمال کر کے کیا ہوتا ہے، اس کا عقیدہ ایمان ہوتا ہے،
وہ جانتا ہے کہ اس پر محنت کروں گا یہ کھیتی کل مجھے کام آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس فرمان مبارک میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ زندگی بڑی ہے، یہ وقت بڑا قیمتی ہے آپ کے لیے، اس کو فضول کاموں میں مت خرچ کرو، اپنے مقصد کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. زندگی کی گھڑیاں گزر رہی ہیں. یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقہ. یہ دنیا کی زندگی کا سفر ایک ایسا سفر ہے، باقی سفر آپ اپنی مرضی سے طے کرتے ہیں. ہم سفر پہ آئے، اپنی مرضی سے سفر طے کیا، اپنی مرضی سے اختتام کیا، اپنی مرضی سے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی مرضی سے چل پڑتے ہیں. یہی دنیا کے سفر ہوتے ہیں. موسم کو دیکھتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں، لیکن زندگی وہ سفر ہے میرے بھائیوں جس پہ انسان کی مرضی نہیں چلتی. انسان دنیا میں آیا ہے، ڈے ون سے یہ سفر پہ چل نکلا ہے اور اس کا اختتام ہو جائے گا جب آپ کی موت ہے. یہ بڑا قیمتی سفر ہے آپ کا، بڑی قیمتی لمحات ہیں آپ کے لیے کہ اس وقت کو آپ نے مقصد بنانا ہے، اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنی ہے اور اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق